الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي هبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفعدوا الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك إرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. محترم سامعین، پچھلے درس کے اندر اس حدیث کے تعلق سے مختصر سا اشارہ کیا گیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ استحاضہ کے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. استحاضہ کے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، مجھے استحاضہ آتا ہے، فلا اطہر، اور میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک رگ ہے اور حیض نہیں ہے، تو جب حیض آئے تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب حیض چلا جائے تو خون کو دھل لو اور نماز پڑھو. یہ متفق علیہ روایت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں اتنا اضافہ ہے کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو بناؤ. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے امام بخاری کے جو الفاظ ہیں، زائد الفاظ ہیں، انہیں جان بوجھ کر حذف کر دیا ہے. اصل میں امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ کے درمیان کی جو اختلاف ہے حذف کرنے اور ذکر کرنے کا، اس کی ایک وجہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں یہ اضافہ ہے کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو بناؤ. امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں یہ اضافہ نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں جو عبارت ہے وہ یہ کہ ابو معاویہ ہشام سے روایت کرتے ہیں، ہشام بن عروہ سے. ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو بناؤ. میرے والد نے کہا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو بناؤ. اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ان کے والد کا قول نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ حضرت عروہ کا قول ہوتا تو ایسی صورت میں وہ کہتے کہ پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو بنائے گی. الفاظ میں فرق ہے. یہاں پہ ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے وضو بناؤ، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو حکم دے رہے ہیں. اور اگر عروہ کا قول ہوتا تو ایسی صورت میں عروہ رحمہ اللہ یہ کہتے کہ پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو بنائے گی، گویا ایک حکم ذکر کرتے کہ پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. تو چونکہ اس میں نسبت غائب کی جانب نہیں ہے بلکہ کسی کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عروہ کا فرمان نہیں ہے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے، سارے الفاظ کو، سارے سندوں کو جمع کیا جائے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عروہ کا قول ہے، ان کا یہ قول راجح نظر آتا ہے کہ یہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ حضرت عروہ کا قول ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جب ذکر کیا تو اس بات کو ذکر کیا کہ ہشام کہتے ہیں قال ابی، میرے والد نے کہا کہ پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو بنائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ گویا مرفوع اور موقوف
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حضرت عروہ کے فرمان کے درمیان فرق کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان تفریق کر رہے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بلکہ حضرت عروہ کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے جو ائمہ کبار ہیں جیسے امام مسلم رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے امام بہقی رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو وضو کے الفاظ حدیث کے اندر ہیں، غسل تک تو ٹھیک ہے، وضو کے جو الفاظ ہیں ثم توضئ لکل صلاۃ کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو بنائے گی، یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں بلکہ راوی کی جانب سے اضافہ ہے، راوی کی جانب سے اضافہ ہے۔ اور یہی چیز امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں بھی ہے، وہاں پہ بھی امام مالک رحمہ اللہ حضرت ہشام سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد کہتے ہیں کہ لیس علی المستحاضۃ الا ان تغتسل غسلا واحدا، کہ مستحاضہ پہ صرف یہ چیز واجب ہے کہ وہ ایک غسل کرے، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاۃ، پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو بنائے گی۔ تو جو الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہیں تقریباً وہی الفاظ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کو مختلف راویوں نے روایت کیا ہے، اور کچھ تو بڑے بڑے ائمہ ہیں، حفاظ ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے اس زیادتی کو ثم توضئ لکل صلاۃ کو ذکر نہیں کیا ہے، جن میں سے امام مالک ہیں، امام وقی ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، اور یہ لوگ حدیث کے بڑے بڑے علماء کرام میں سے ہیں، لیکن انہوں نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ ثم توضئ لکل صلاۃ کو جو امام مسلم رحمہ اللہ نے جان بوجھ کر حذف کیا، وہ اس وجہ سے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اور یہی چیز راجح نظر آتی ہے۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ کی اس حدیث کو جو زیادتی ہے، اس زیادتی کو ذکر کرنے کا جو مقصد ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا، وہ یہ کہ ان ساری حدیث کا مدار، یا آپ یہ کہیں کہ اس حدیث سے جو اس بات کے اندر فائدہ ملتا ہے وہ اسی لفظ سے ملتا ہے کہ اس عورت کا وضو برقرار رہے گا یا وضو برقرار نہیں رہے گا۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ثم توضئ لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے وضو بنائے گی، اگر یہ لفظ ہم ثابت مان لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مان لیتے ہیں، تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو بنائے گی اور اس کا وضو برقرار نہیں ہوگا، اور استحاضہ ناقض وضو میں سے ہے۔ تو یہ اصل مقصود ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس حدیث کے اس الفاظ کو ذکر کرنے کا۔ اس حدیث کے اندر حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کا ذکر ہے، یہ ان عورتوں میں سے ایک تھیں جن کو بہت زیادہ استحاضہ ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ استحاضہ آتا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، یعنی خون برابر نکلتا رہتا ہے، برابر جاری رہتا ہے، اور میں کسی بھی وقت پاک نہیں ہوتی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ استحاض فرأت ہو، کہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ آگے جو انہوں نے کہا کہ افعود ادع الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ اصل میں چونکہ یہ چیز ایسی تھی جو حیض سے مشابہ ہیں، استحاضہ اور حیض دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، یعنی دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ سے خون جاری رہتا ہے، حیض کی حالت میں بھی جاری ہوتا ہے اور استحاضہ کی حالت میں بھی جاری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے حیض کا حکم ہے کہ حائضہ عورت اپنے حیض کے ایام میں نمازوں کو چھوڑ دے گی، اسی طریقے سے مستحاضہ اور استحاضہ آنے والی استحاضہ کے خون آنے پر نماز عورت چھوڑ دے گی۔ تو اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نماز کو چھوڑ دوں، یعنی جس طریقے سے میں حیض کے ایام میں نماز کو چھوڑ دیتی ہوں تو کیا ان ایام میں بھی میں نماز کو چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ انما ذالک عرق، کہ یہ تو ایک رگ ہے۔ اصل میں دونوں کے اندر فرق بتانا مقصود تھا کہ استحاضہ اور حیض دونوں کے اندر فرق کیا ہے، اور یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے حکم میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اصل میں حیض کا خون رحم سے آتا ہے، حیض کا خون رحم میں جمع ہوتا ہے اور پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہ خارج ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کا خون رحم سے آتا ہے اس لیے وہ حیض ہے، اس لیے وہ حیض ہے، اور اس کے اندر وضو نہیں بلکہ غسل ہے۔ اور ایام حیض میں عورت کو اپنی نمازیں ترک کرنی ہے۔ اور استحاضہ کا خون رحم سے نہیں آتا بلکہ استحاضہ کا خون رگ کے پھٹ جانے سے ہوتا ہے، رگ کے پھٹ جانے سے ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ حیض کا خون رحم کے اندر جمع ہوتا ہے اور جمع ہونے کے بعد پھر وہ خارج ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون کسی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے جاری ہوتا ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق ہے، اسی فرق کی وجہ سے دونوں کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ حیض کی خون کی رنگت بھی الگ ہے اور استحاضہ کے خون کی رنگت بھی الگ ہے۔ عمومی طور پہ تفریق ڈاکٹروں کے یہاں نہیں ہوتی، ڈاکٹر دونوں کو حیض کا خون شمار کرتے ہیں اور یہ تفریق نہیں کرتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پہ بتلا دیا ہے کہ استحاضہ کا خون رگ کے پھٹنے کی وجہ سے ہے، اور حیض کا خون جیسا کہ معروف ہے سب کے یہاں، عرب کے یہاں بھی معروف یہ چیز تھی کہ یہ رحم میں خون کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدْعِ الصَّلَاةَ، کہ جب تمہارا حیض آ جائے، یعنی حیض آنا شروع ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اور جب وہ خون چلا جائے تو ایسی صورت میں غسل کرو۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو برابر خون آ رہا ہے، برابر خون آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی مستحاضہ عورت ہے جس کو برابر خون آتا ہے، اور حضرت فاطمہ بنت حبیش کی یہ حالت تھی کہ انہیں برابر خون جاری ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتیں ایسی تھیں جو مستحاضہ کے نام سے مشہور تھیں، یعنی جنہیں بہت زیادہ خون جاری ہوتا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ تو اب جس عورت کو برابر خون آ رہا ہے وہ کس طریقے سے اپنے حیض کے ایام اور غیر، یعنی حیض کے خون اور دو استحاضہ کے خون میں فرق کرے گی؟ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ جب تمہارے حیض کے ایام آ جائیں، جب تمہارے حیض کے ایام آ جائیں، ہر عورت کے ایام مقرر ہیں، مہینے میں کچھ ایام مخصوص ہوتے ہیں، ان مخصوص ایام میں انہیں حیض کا خون آتا ہے، اور یہ ایک عادت ہوتی ہے عورت کی۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنائی ہوئی سنت کے مطابق عورت کو حیض کے ایام فکس ہوتے ہیں کہ اس تاریخ سے لے کر ایک ہفتے تک یا 7 دن تک یا 6 دن تک یا اس طریقے سے مختلف عورتوں کے مختلف ایام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب الحیض کے اندر ذکر کی جائے گی، لیکن یہاں مقصود بتلانا یہ مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے حیض کے ایام شروع ہو جائیں، یعنی جو پہلے جن ایام میں آتے تھے، جو عادت تھی اس عادت کے مطابق وہ ایام شروع ہو جائیں تو ایسی صورت میں نماز کو چھوڑ دو۔ یعنی مستحاضہ عورت اگر کوئی ہے اور اس کے سابقہ ایام ہیں، مثال کے طور پہ کسی مہینے میں 6 تاریخ سے لے کر اس کو 12 تاریخ تک رہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مستحاضہ ہو گئی تو اب چونکہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، اور خون کا استمرار ہوئے گا، برابر جاری رہے گا، اس لیے ظاہر سی بات ہے وہ پہچان نہیں سکتی کہ کن ایام کو وہ حیض شمار کرے اور کن ایام کو حیض شمار نہ کرے، اس لیے اپنی پچھلی عادت کے مطابق 6 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک یا 13 تاریخ تک جیسے اس کی عادت ہو، اس عادت کے مطابق وہ نماز کو ترک کرتے ہیں۔ اسی کو یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدْعِ الصَّلَاةَ، جب تمہارا حیض آ جائے یعنی حیض کے ایام آ جائیں تو ایسی صورت میں نماز کو چھوڑ دینا۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمِ وَصَلِّي، اور جب خون کے ایام، حیض کے ایام چلے جائیں یعنی ایام پورے ہو جائیں، 13 تاریخ مثال کے طور پہ آ جائے تو ایسی صورت میں جو ہے خون کو دھلنے کے بعد نماز پڑھو۔ تو یہاں پہ اسی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث سے علماء کرام نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ خون، استحاضہ کا خون یہ ناقض وضو ہے۔ اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے
تو یہ ان نواقض میں سے ہے جو وضو کو باطل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس سے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے وضو بنائے گی۔ اور یہی جمہور علماء کرام کا موقف ہے، جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک عورت وضو بنائی ہوئی ہے اور وضو بنانے کے بعد حالت وضو میں ہے اور اسے استحاضہ کا خون آ گیا اچانک، تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل ہو جائے گا، یہ اس کا حکم ہے۔ اور اس میں صرف مالکیہ مخالفت کرتے ہیں، مالکیہ کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام ہیں سب علماء کرام نے اس سلسلے میں موافقت کی ہے۔ اسی طریقے سے سبیلین سے خارج ہونے والی ہر چیز سے، سبیلین سے خارج ہونے والی ہر چیز سے وضو باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، پیشاب ہو، پیخانہ ہو، خون ہو یا مزی ہو یا اسی طریقے سے ہوا خارج ہو، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پہ علماء کرام کا اتفاق ہے۔ صرف استحاضہ کے تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے، باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے تعلق سے علماء کرام کا اتفاق ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ استحاضہ کے خون سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے کچھ علماء کرام نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ مستحاضہ عورت پہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس حدیث میں ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے وضو بناؤ۔ اور یہاں پہ چونکہ حکم دیا گیا ہے، اس لیے حکم کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے متعلقہ چیز واجب ہو جاتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ کے حکم کو وجوب پہ محمول کیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ عورت کسی بھی فرض نماز کے لیے اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اگر وضو بناتی ہے تو ایسی صورت میں اس وضو کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو بناؤ۔ تو جس نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، وقت نہیں ہوا، اگر اس کے لیے وضو بناتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو معتبر نہیں ہوگا۔ اسی سے علماء کرام نے اس بات کی دلیل پکڑی ہے کہ جو واجب ہیں جن کا وقت مقرر ہے، جیسے 5 وقتہ نمازیں، تو وقت داخل ہونے کے بعد ہی ان کے لیے وضو بنائے گی، وقت داخل ہونے سے پہلے وضو نہیں بنائے گی۔ اگر وقت داخل ہونے سے پہلے وضو بنا لیتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو معتبر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس نماز کے لیے دوبارہ وضو بنانا ہوگا۔ لیکن وہ چیزیں، وہ نمازیں جن کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، مثال کے طور پہ چاشتہ کی نماز پڑھنا چاہتی ہے یا کوئی بھی نفل نماز ادا کرنا چاہتی ہے، یا اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر رات میں کسی وقت وہ تہجد ادا کرنا چاہتی ہے یا وتر ادا کرنا چاہتی ہے، تو وہ نمازیں جس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، جس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نماز کا ارادہ کرتی ہے تو ارادہ کرتے ہوئے وضو کرے گی اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دے گی، وضو کرے گی اور وضو کرنے کے بعد نماز شروع کر دے گی، اور اس کے لیے صرف ارادہ ہی کافی ہے، اور اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے بھی ذکر کی جائے گی۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حیض کا خون نجس ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، کہ جب حیض کا خون ختم ہو جائے، جب حیض چلا جائے تو خون کو دھلو۔ تو دھلنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ نجس ہے، اس لیے کہ نجس چیز کو ہی دھلنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور نجس نہ ہو تو اسے دھلنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اس کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ استحاضہ کا خون بھی نجس ہے، استحاضہ کا خون بھی نجس ہے، اس لیے کہ جو عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی، ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں استحاضہ کا خون آتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی حکم دیا کہ جب ایام چلے جائیں تو ایسی صورت میں خون کو دھلو اور نماز پڑھو، خون کو دھلو اور نماز پڑھو۔ تو ظاہر سی بات ہے جو خون دھلا جائے گا وہ حیض کا خون بھی ہو سکتا ہے اور استحاضہ کا خون بھی ہو سکتا ہے،
تو دونوں کی دونوں خون اس کے اندر نجس ہیں، چاہے وہ حیض کے خون ہو یا پھر استحاضہ کا خون ہو۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد بن الاسود ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے اور اس کے اندر مدی کے حکم کو بیان کیا گیا ہے، مدی کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو بہت زیادہ مزی آتی تھی، مزی بہت زیادہ خارج ہوتی تھی، تو میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، تو انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر وضو ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے اور جو الفاظ ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ اس سے وضو ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس میں وضو ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ کے ہیں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ اس سے وضو ہے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک میں فیہی ہے اور دوسرے میں منہو ہے۔ اور یہ حدیث تمام علماء کرام کے نزدیک بالکل واضح ہے، اور کئی علماء کئی صحابہ کرام سے مروی ہے یہی حدیث، یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے، یہی حدیث 3 صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سہل بن حنیف سے، اور اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن سعد الانصاری کی روایت بھی آتی ہے۔ وہ ساری احادیث انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی جائے۔ اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنت رجلا مذاء، مذاء کہتے ہیں عربی زبان میں وہ شخص جس کو بکثرت منی نکلتی ہو، مزی نکلتی ہو، جس کو کثرت کے ساتھ مزی نکلتی ہو۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جس کو بکثرت مزی نکلتی تھی، تو میں ٹھنڈیوں میں غسل کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے منی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے مزی نکلنے سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ٹھنڈیوں میں غسل کرتا تھا، یہاں تک کہ میری پشت پھٹنے لگی، ٹھنڈک کی وجہ سے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے پشت کے اندر پشت پھٹنے لگی۔ فذکرت ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا، دونوں الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، جب تم مزی کو دیکھو تو اپنی شرمگاہ کو دھل لو اور وضو، نماز کے وضو کی طرح وضو بنا لو، اور جب تم پانی کو پھینکو یعنی جب منی خارج ہو تو ایسی صورت میں غسل کر لو۔ یہاں پہ مزی کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ مزی کہتے ہیں وہ باریک سا پانی جو شہوت کے مان بعد نکلتا ہے، اس کے نکلنے کا انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیسدار مادہ ہوتا ہے لیکن نکلنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی فرق بتلایا گیا تھا۔ 3 چیزیں ہیں جو، بلکہ اگر آپ کے لیں تو 4 چیزیں ہیں جو مرد کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہیں۔ پیشاب ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے ودی، جو عام طور سے پیشاب اور پیخانے کے بعد خارج ہوتی ہے اور گاڑھا لیسدار سفید مادہ ہوتا ہے، یہ ودی ہے، اسے ودی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور یہ عام طور سے کڈنی وغیرہ کی پریشانیوں کی وجہ سے یا دوسری اسباب سے وہ خارج ہوتے ہیں۔ بہرکیف وہ جس نکلنے کا، اس کے نکلنے کا وقت الگ ہے، اس کا شہوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے جو انسان کے، مرد کی شرمگاہ سے نکلتی ہے، وہ مزی ہے، اور یہ اس وقت نکلتی ہے جب آدمی کسی شہوت کا خیال کرتا ہے یا جو ہے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے پہلے۔ یہ لیسدار، ہلکا سا لیسدار مادہ ہوتا ہے، باریک سا، اور اس کے نکلنے کا انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، شہوت کے بعد ہی نکلتا ہے۔ مزید شہوت کے بعد ہی نکلتی ہے، شہوت کے بغیر نہیں نکلتی ہے، شہوت ہونے کے بعد نکلتی ہے، اور یہ باریک سی لیسدار ہوتی ہے اور اس کے نکلنے کا انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے منی، جو
بالغ مرد کے شرمگاہ سے نکلتی ہے، اور یہ تقریباً ہر فرد اسے جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور اس کے نکلنے کا احساس ہوتا ہے، گاڑھا مادہ ہوتا ہے، اور اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ عام طور سے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں جو احترام سے تعبیر کرتے ہیں وہ منی ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو مرد کے شرمگاہ سے خارج ہوتی ہیں۔ اس میں منی کے اندر غسل ہے، مدی اور ودی کے اندر دھلنا اور پھر وضو کا باطل ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے یہی حکم پیشاب کا بھی ہے کہ آپ پیشاب کریں گے تو اپنی شرمگاہ کو دھلنا ہے، اور دھلنے کے بعد پھر آپ کا وضو باطل ہو جائے گا، وضو آپ کو کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مرد کے شرمگاہ سے نکلتی ہیں، ان کا حکم جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ امام بخاری کی ایک روایت میں ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے ایک آدمی کو حکم دیا، اور بخاری ہی کی دوسری روایت کے اندر اس کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے حیا آئی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں۔ کیوں؟ لمکان ابنتہ منی، اس لیے کہ ان کی بیٹی میرے ماتحت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، اسی لیے ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد تھے، تو داماد ہونے کے ناطے سوال کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اور اس کے اندر بالکل واضح طور سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دوسری روایت میں من اجل فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وہ چیزیں جو حیا سے متعلق ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں رشتہ داروں کے سامنے ذکر نہیں کی جائیں گی۔ یعنی اگر کسی شخص کی بیٹی کسی کے ماتحت ہے تو ایسی صورت میں وہ چیزیں جو جمع اسی طریقے سے شہوت سے متعلق ہیں وہ سالوں کے سامنے، اسی طریقے سے سسر کے سامنے اس طرح کی باتیں ذکر نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے کہ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ سوال نہیں کیا، جبکہ شرعی سوال تھا، اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ سوال نہیں کیا، بلکہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے سوال کیا۔ اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا بے حیائی۔ آج بہت سارے افراد ہیں جو سسر کے سامنے، سالوں کے سامنے اس طرح کی باتیں ذکر کر دیتے ہیں جو شہوت سے متعلق ہو یا بیوی کے جنسی تعلقات سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ انتہا درجے کی بے شرمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ڈائریکٹ سوال کرتے، اس لیے کہ مسئلہ شرعی تھا، اور شرعی مسئلے میں کسی بھی طرح کی کوئی آر، کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر وہ پوچھتے بھی تو شرعاً ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت یا کوئی بھی آر لاحق نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے شخص کو حکم دیا اور انہوں نے جا کر سوال کیا۔ یہاں پہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے حکم دیا، خاص کر ان کا نام کیوں ذکر کیا گیا؟ اصل میں صحابہ کرام میں سے حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت مقداد بن اسود ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور علمی مذاکرہ چل رہا تھا۔ علمی مذاکرے میں مزی کے تعلق سے بات آئی، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ بکثرت مزی آتی ہے، اور کوئی جاتا، تم دونوں میں سے کوئی جاتا اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کو حکم دیا، لیکن حضرت مقداد بن اسود جا کر انہوں نے سوال کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے خود جا کر سوال کیا، یعنی اس بعض روایتوں میں کہ میں نے حکم دیا، اور بعض روایت میں ہے کہ میں نے پوچھا۔ تو اصل میں ساری روایتوں کو جب جمع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت عمار کو انہوں نے حکم دیا، لیکن حضرت مقداد بن اسود نے پوچھا۔ تو حضرت عمار کی طرف جب نسبت کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجازی طور پہ کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے حکم دیا تھا اس لیے ان کی جانب نسبت کر دی گئی۔ حضرت علی نے اپنی جانب جو نسبت کی کہ میں نے سوال کیا، تو چونکہ کوئی بھی شخص جب کسی کو سوال کے لیے بھیجتا ہے کسی کے پاس اور وہ جواب حاصل کر کے آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے بھیجا تھا، بہت تفصیل نہیں بیان کرتا، میں نے فلاں مولانا سے پوچھا تھا۔ کسی کے ذریعے سے اگر سوال کیا گیا تو میں نے فلاں مولانا سے پوچھا تھا، تو چونکہ ان کا مسئلہ تھا، انہوں نے پوچھوایا تھا،
اس لیے ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اور حقیقت میں انہوں نے نہیں پوچھا تھا، حقیقت میں انہوں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے پوچھا۔ حدیث کے اندر ہے کہ فیہ الوضوء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے اندر وضو ہے۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ اس سے وضو ہے، اور دونوں کا مفہوم ایک ہو جاتا ہے، یعنی مزی کے خارج ہونے سے وضو ہے اور مزی کے نکلنے میں وضو ہے، دونوں چیزیں ایک ہیں۔ یہاں پہ صرف علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے وضو کا ذکر کیا کہ مزی خارج ہوتی ہے تو وضو ہے، بقیہ چیزوں کا حکم، بقیہ چیزوں کو ذکر نہیں کیا کہ شرمگاہ کو دھلنی ہوگی اور کہ ان کی چیزوں کو دھلنا ہوگا، ان چیزوں کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ اور ذکر نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ صرف نواقض وضو کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے۔ تو مزی کے خروج سے وضو باطل ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اتنے ہی الفاظ پہ اکتفا کیا۔ اور چونکہ شرمگاہ کا دھلنا یا متعلقہ مقام کا دھلنا یہ سب کے سب نجاست کے ازالے سے متعلق ہے، اور نجاست کے ازالے کا باب پیچھے گزر چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو سوال کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے، اپنا وکیل اور نائب مقرر کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی شرعی سوال پوچھنا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ جائیں، بلکہ آپ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جس شخص کو آپ بھیج رہے ہیں اس نے سوال کو اچھی طریقے سے سمجھا، جانے کے بعد جواب کو اچھی طریقے سے سمجھے، اسے یاد رکھے اور پھر آپ کے سامنے آ کر ذکر کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے سوال کچھ اور کیا، اس نے سمجھا کچھ اور، جواب حاصل کیا کچھ اور، آیا اور بتلایا کچھ اور۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی آپ سوال کچھ اور کر رہے ہیں، وہ جا کر پوچھ کچھ اور رہا ہے، مفتی صاحب نے کچھ اور بتلایا اور وہ آ کر کچھ اور بتلا رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کا فرد ہے جس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ اس نے سوال کو سمجھا یا جواب صحیح طور سے نقل کر کے لے آئے گا، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو آپ فتویٰ لانے کے لیے یا کسی چیز سوال کے پوچھنے کے لیے مقرر نہ کریں، اس لیے کہ وہ آپ کو ظاہر سی بات ہے جب سوال غلط ہوگا تو جواب اسی کے اعتبار سے ہوگا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوال جیسا بھی ہو جواب صحیح ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، جیسا آپ سوال کریں گے جواب اسی کے متعلق ہوگا۔ یہیں پہ آپ منی کے تعلق سے سوال کریں اور مزی کا جواب مانگیں تو نہیں ہوگا، مزی کے تعلق سے سوال کریں اور منی کا جواب آپ کو آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آپ سوال کریں گے سوال کا جواب بھی آپ کے سوال کے مطابق ہوگا، جو تفصیلات آپ کے سوال میں درج ہوں گی اسی کے مطابق آپ کو جواب مل جائے۔ اب یہ کہ آپ تفصیلات کچھ اور ذکر کریں اور آپ کے ذہن میں تفصیلات کچھ اور ہوں یا حقیقت کچھ اور ہو اور آپ تحریر کچھ اور کریں یا پوچھے کچھ اور اس کا جواب آپ کے اپنے سوچے ہوئے یا حقیقت کے مطابق مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سوال کے لیے بھیجتے ہیں تو اس نے سوال کو سمجھا ہو اور جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے اسی سوال کو وہاں پہ منتقل کر دے، جو جواب ہو وہ جواب اس کے ذہن میں موجود ہو، حفظ ہو، یاد ہو سے۔ ایسا نہیں کہ وہاں سے آتے ہوئے راستے میں آدھی باتیں بھول جائے اور آپ کو آدھی باتیں بتائے، تو اس سلسلے میں اس کا قابل بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مزی نجیس ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صرف اس بات کا ذکر کیا کہ اس کے اندر وضو ہے، یعنی وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو بنانا ہے۔ دوسری احادیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کو دھلنے کا حکم دیا اور وضو کرنے کا حکم دیا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مزی اور پیشاب دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ پیشاب بھی کریں گے تو آپ کو شرمگاہ دھلنی ہے اور وضو کرنا ہے، اگر مزی نکلی تو ایسی صورت میں آپ کو شرمگاہ دھلنی ہے اور پھر وضو کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، مزی کے تعلق سے زیادہ مقدار میں نکلتی ہے، کم مقدار میں نکلتی ہے، تو اس سلسلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے راجح قول جو ہے وہ یہ کہ اگر کوئی نوجوان ہے
اور اسے بکثرت منی نکلتی ہے، اس لیے کہ عام طور سے یہ پریشانیاں نوجوانوں کو پیش آتی ہیں، اور وہ نوجوان جو بالخصوص غیر شادی شدہ ہوں۔ تو اگر کوئی نوجوان ہے جو اس مصیبت میں ہے، یعنی پریشانی ہے کہ اس کو بکثرت منی نکلتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر تھوڑی سی کہیں نکل جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی نکل جاتی ہے اور اس کے کپڑوں میں لگ جاتی ہے، تو حنابلہ کے یہاں اور یہی علماء کرام میں سے صحیح قول یہی ہے کہ تھوڑی سی مزی، بالکل تھوڑی مقدار میں مزی کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے اندر وضو نہیں ہے، اس سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ اور اسے علماء کرام نے قیاس کیا ہے کہ جس طریقے سے بچے کے پیشاب، وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے اور غذا نہیں کھاتا ہے، اس بچے کے 2 سال کے اندر اس بچے کے پیشاب کو دھلنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ چھینٹا مارنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ بچے عام طور سے پیشاب کرتے ہیں، اور عام طور سے جو بچے ہوتے ہیں ان کو جو مرد حضرات ہیں وہ گود دیتے ہیں، تو بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں کے اوپری حصے پہ مسح کرنے کا حکم دیا، نچلے حصے پہ مسح کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ نچلے حصے مسح کرنا یہ مشکل ہے، پریشان کن ہے۔ تو پریشانی کے پیش نظر شرعی احکامات میں تخفیف اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی تخفیف کے قاعدے کو لیتے ہوئے بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر بہت تھوڑی مقدار میں خارج ہوتی ہے تو ایسی صورت میں سے وضو نہیں ہے، اور بالخصوص یہ بھی کہا ہے کہ بالخصوص یہ شباب اور نوجوانوں کے تعلق سے، اس لیے کہ ان کو بکثرت نکلتی ہے تو تھوڑی مقدار سے معاف کر دیا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اغسل ذکرک وتوضا، کہ اپنے شرمگاہ کو دھلو اور وضو بناؤ۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مدی کے خروج پہ غسل واجب نہیں ہوتا، مسیح کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اور اس پہ علماء کرام کا اجماع ہے، جسے متعدد علماء کرام جیسے علامہ ابن عبد البر اور ابن قدامہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعد انصاری کی روایت، جس کا اشارہ پیچھے کیا گیا تھا، ان کی روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے، اور پانی کے بعد پانی کے تعلق سے، گویا مزی اور منی کے تعلق سے سوال کیا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک المدی، یہ مزی ہے، یعنی مزی کے تعلق سے آپ نے بتلایا وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْضِي، اور ہر نوجوان سے مزی نکلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، یہ اصل مقصود ہے، فَتَغْسِلْ مِنْ ذَلِكَ فَرَجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، تو منی کے خروج سے اپنی شرمگاہ کو دھلو، اپنے دونوں خصیتین کو دھلو، اور نماز کی طرح وضو بناؤ۔ تو یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے صرف شرمگاہ کے دھلنے کا نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ خصیے کے دھلنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، خصیتین کو دھلنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، بالکل واضح ہے اس حدیث کے اندر۔ علماء کرام یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مزی سلسے بول کی طرح ہو، جس طریقے سے آدمی کو برابر پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں، تو اگر مزی ایسی ہو کہ برابر انسان سے خارج ہو رہی ہو، یعنی بیماری کی شکل میں ہو، تو ایسی صورت میں جو حکم سلسے بول کا ہے وہی حکم مزی کا بھی ہوگا، یعنی جس طریقے سے جس شخص کو سلسل بول ہوتی ہے، یعنی جس کے برابر پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے صفائی کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے وضو بنائیں گے، اپنے شرمگاہ کو دھلیں گے، جن کپڑوں کے جن حصوں کو لگی ہوئی ہے ان حصوں کو دھلا جائے گا، اور لنگوٹ پہن لیں گے، لنگوٹ پہن کے۔ اور آج کے وقت میں اگر آپ کہیں تو ایسی صورت میں جو ہے جو پیمپرس وغیرہ ہیں ان کو استعمال کریں گے، ڈائپرس وغیرہ استعمال کریں گے، اور یا پھر کم از کم لنگوٹ کس لیں گے، اور لنگوٹ کسنے کے بعد یہ وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ ایک وقت میں جتنی نمازیں پڑھنی ہیں، یہ مستحاضہ کا بھی حکم ہے، سلسل بول کا بھی حکم ہے، اور جس کو برابر مزی خارج ہوتی ہے، جس کو بیماری ہے، ان تینوں افراد کا حکم یہی ہے، ان تینوں افراد کا حکم یہی ہے، مستحاضہ عورت کا بھی یہی حکم ہے
ہی وضو بنائیں گے اس وقت کے لیے جس وقت کی نماز ادا کرنی ہے اس کے لیے وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد اس وقت کی سنتیں، فرض بعد کی سنتیں جتنی پڑھنے کی انہوں نے نیت کی ہے اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بے وضو ہو جائیں گے، نماز پڑھنے کے بعد وہ بے وضو ہو جائیں گے، پھر اگلی نماز کے لیے اسی طریقے سے وہ کریں گے۔ اگر انہیں تلاوت قرآن کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، یا پھر نفلی نمازیں ادا کرنی ہے، تو جس وقت ارادہ ہو ادا کرنے کا، جیسے مثال کے طور پہ ابھی میرا ارادہ ہے کہ 2 رکعت نفلی نماز پڑھوں، تو میں ابھی اپنے شرمگاہ کو صاف کریں اور اس کے بعد پھر وضو بنا کر نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد جتنی بھی آپ کی نیت تھی، 2 رکعت 8 رکعت جتنی بھی آپ کی نیت تھی، اس نیت کے مطابق آپ نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ان تینوں افراد کا حکم ہے۔ مستحاضہ عورت کا بھی، وہ عورت جس کو استحاضہ آتا ہے اس کا بھی یہ حکم ہے۔ سرس البول جن کو پیشاب کے قطرے گرتے ہیں ان کا بھی یہ حکم ہے، اور جن کو بلا ارادہ اور بلا شہوت اور بیماری کی وجہ سے مدی خارج ہوتی ہے ان کا بھی یہی حکم ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے توضأ واغسل ذکرک، کہ وضو بناؤ اور اپنے شرمگاہ کو دھلو۔ تو یہاں پہ جو ترتیب ہے وہ ترتیب مقصود نہیں ہے، بلکہ دوسری روایات سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ پہلے شرمگاہ کو دھلا جائے گا پھر وضو بنایا جائے گا۔ شرمگاہ کو پہلے دھلا جائے گا اور اس کے بعد پھر وضو بنایا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کیا پوری شرمگاہ کو، پورے ذکر کو دھلا جائے گا، یا پھر صرف ان حصوں کو دھل لینا کافی ہے جہاں پہ مزی کے قطرے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کئی علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، اور پہلا قول یہ ہے کہ پورے ذکر کو دھلنا واجب ہے، پورے ذکر کو دھلنا واجب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے ذکر کو دھلو، اپنی شرمگاہ کو دھلو، تو پوری شرمگاہ کو دھلنا یہ واجب ہوگا۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وجوب کے لیے ہے، اس لیے اسے وجوب پہ محمول کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام شرمگاہ کو، یعنی پورے ذکر کو اور ساتھ ہی ساتھ دونوں خصیتین کو دھلا جائے گا، اور یہی قول زیادہ راجح نظر آتا ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر کیا ہے کہ یغسل ذکرہ وانثیہ ویتوضا، کہ وہ شخص جس کو مزی خارج ہوتی ہے یہ شخص اپنے ذکر کو دھلے گا، اپنی شرمگاہ کو دھلے گا، اپنے دونوں خصیتین کو دھلے گا اور وضو کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتغسل من ذلک فرجک وانثیک وتوضا، کہ تم اس مزید سے اپنی شرمگاہ کو دھلو، اپنے دونوں خصیتین کو دھلو اور پھر وضو بناؤ۔ اگرچہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ دونوں خصیتین کو بھی دھلا جائے گا۔ تیسرا قول ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ صرف شرمگاہ کے اوپری حصے کو، مخرج کو دھلا جائے گا جہاں سے منی خارج ہوتی ہے، صرف اس حصے کو دھلا جائے گا، اور اسی طریقے سے ان مقامات کو جہاں پہ مزی لگی ہوئی ہے، یعنی آپ کے اگر ران پہ یا کسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے تو ان مقامات کو دھلا جائے گا، اور اس کا حکم ایسے ہی جیسے دیگر نجاسات جہاں پہ لگی ہوتی ہیں اسی کا دھلنا واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے مقامات کا دھلنا واجب نہیں ہوتا۔ لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا پیچھے کہ دوسرا قول زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ اس کی احادیث سے تائید ہوتی ہے، دوسری احادیث میں خصیتین کو دھلنے کا حکم موجود ہے، اس لیے اسی کو راجح قرار دیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص کو مزی نکلتی ہے تو ایسی صورت میں اپنے پورے ذکر کو دھلے گا اور ساتھ ہی انثیین کو دھلے گا، خصیتین کو دھلے گا، اور اس کے بعد وضو بنائے گا۔ مزید باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔